ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور صاف رمضان میں. اور خواتین و حضرات، اب جو ہم سیگمنٹ آپ کے لیے پیش کرنے والے ہیں قصص الانبیاء، اسلامی تاریخ اور ہمارے انبیاء کی تاریخ، ان کی زندگی کے بارے میں ہے. اور میں یہ دعا کرنا چاہوں گا کہ ہم اس سیگمنٹ کو جو ہے صحیح سے سن سکیں، سمجھ سکیں، اسے سبق حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی میں نمرہ اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ابھی ہم جو سیگمنٹ کرنے لگے ہیں یہ وہ گھڑی ہے جس میں ہم اپنی اسلامی تاریخ، پھر انبیاء کرام کی زندگی اور واقعات جو ان سے متعلق ہیں ان کو جان سکتے ہیں. اور قصص القرآن کے دور کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ہم، اور پروگرام کے اس حصے سے جہاں ہمیں اپنی اسلامی تاریخ کا پتہ چلے گا وہیں پر ہم قرب الہی بھی حاصل کر پائیں گے، کیونکہ یہی ایک وہ ذریعہ ہے جسے ہم نجات حاصل کر سکیں. یہ ہم سب کے لیے راہ نجات ہے. تو پھر بڑھتے ہیں ہمارے ساتھی اینکر حسنین لیاقت کی جانب، جو کہ قصص القرآن کے دور کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس وقت، تو ان کی جانب پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت میں کہتا ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تم ان کو اچھے کاموں کی ترغیب دو اور برے کاموں سے روکو، اور یقیناً تم ہی لوگ ہو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو. خواتین و حضرات، آج کے اس قصص القرآن کے دور سے میں ہوں آپ کا میزبان حسنین لیاقت. کل ہم نے قصص القرآن سے قصہ آدم کا اختتام کیا تھا. سجدہ ملائک پر آج ہم ابتدا کرتے ہیں کہ انکار ابلیس کیا تھا. معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ہزاروں سال پہلے ایک مخلوق آگ سے پیدا کی جسے ہم جنات کہتے ہیں. خواتین و حضرات، جس طرح عزازیل کا ذکر آیا، جو کہ اس وقت عزازیل تھا اور اب وہ ابلیس ہے، شیطان ہے. آپ کو تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا کہ باقی تمام جو فرشتے تھے وہ جنات کی طرح نہیں تھے، وہ نورانی تھے، لیکن عزازیل کو آگ سے بنایا گیا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ وہ جنات میں بہت ہی معتبر تھا، اور معتبر ہوتے ہوتے وہ فرشتوں میں بھی معتبر ہو گیا. اور اسی حوالے سے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تکبر نے شیطان کو ذلیل کر دیا اور ہمیشہ کے لیے لعنت کا ہدف بنا دیا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا، بے شک تو راندہ درگار ہے اور بے شک تجھ پر قیامت تک لعنت ہے. کہا جاتا ہے کہ عزازیل ہی جنات کا جد امجد تھا، جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کے جد امجد ہیں. عزازیل بہت ہی عبادت گزار اور اللہ تعالیٰ کا نہایت فرما بردار تھا. وہ جنت میں نور کے ممبر پر بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، اور بڑے بڑے فرشتے اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے. جب عزازیل کی دانائی اور عبادت زمین و آسمان میں اچھی طرح آشکار ہو گئی تو عزازیل کو یقین ہو گیا کہ میں حقیقت میں کوئی اعلیٰ اعزاز کے قابل ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے، نہ کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہے فرشتوں میں بھی، اور نہ کوئی مجھ سے زیادہ زائد ہے. زائد اسے کہتے ہیں جو عبادات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، اس کو زائد کہتے ہیں. تو وہ عبادات میں بھی سب سے آگے تھا، علم مرتبے میں بھی سب سے آگے تھا. اور اگر یہ عزازیل کہہ رہا ہے، ابلیس کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ سے زائد، مجھ سے علم والا بھی کوئی ہو تو میں تو ان کا سردار ہوں. نیز عزازیل کو خود پر غرور ہوا چلا تھا. اسی غرور کی بنا پر اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مول لی. معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. ابلیس، عزازیل جس کا لقب تھا، آج سے ابلیس ہوتا ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا. لکھا ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا
तो पूरे 100 बरस तक तमाम फरिश्ते, तमाम मलाइका सजदे में पड़े रहे। फिर जब उन्होंने सजदे से सर उठाया तो देखा अज़ाज़ील यानी इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुंह मोड़ के अकड़ा हुआ खड़ा है और उसका सारा मुंह सया हो गया। जो आज से पहले उसकी इबादतों की वजह से, उसकी रियाजतों की वजह से निहायत खूबसूरत था, वो आज एक खौफनाक देव की सूरत में नजर आता है। इब्लीस की ये बुरी हालत देखकर तमाम मलाइका खौफ खुदाबंदी से फिर सजदे में गिरे, जिसमें उन्होंने अपनी अतात, अपनी खैरियत पर लाख लाख शुक्र खुदाबंदी अदा किया। यहाँ जन्नात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह ताला को ये 2 सजदे फरिश्तों के इतने पसंद आए, इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने तमाम बंदों पर नमाज में 2 सजदे फ़र्ज़ किए कि एक फर्माबरदारी का और दूसरा फर्माबरदारी के अदा करने का शुक्र है। ख़वातीनो हज़रात, जब तमाम फरिश्ते सजदे से उठे तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ कि ऐ इब्लीस, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से तुझे किस चीज़ ने रोका? अल्लाह ताला अगरचा इल्म गैब हैं और दिलों के भेदों से खूब वाकिफ़ हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल सब जानते हैं और यकसा जानते हैं, मगर अल्लाह ताला ने दूसरों को दिखाना था, फरिश्तों को दिखाना था। इब्लीस के इम्तिहान व आजमाइश के लिए ये सवाल किया और इस सवाल पर इब्लीस ने जवाब दिया, ए अल्लाह, मैं आदम से बेहतर हूँ क्योंकि मुझे तूने आग से पैदा किया और आदम को खाक से पैदा किया। फिर मैं आग का बना हुआ खाक के पुतले को क्यों सजदा करूं? कुतुब व तफासीर में मरकूम है कि इब्लीस ने सिर्फ ज़ोम में यह नाफरमानी की कि आदम अलैहिस्सलाम असली आला और अफजल नहीं है, यानी आदम अलैहिस्सलाम की असल मिट्टी है और वो आग की पैदावार है। मगर बदबख्त शैतान अपने गुरूर और तकब्बुर में ये भूल गया कि वो खुद आदम अलैहिस्सलाम और वो दोनों खुदा की मखलूक है। तो मखलूक की हकीकत खालिक से बेहतर कोई नहीं जान सकता, वो मखलूक खुद भी नहीं जान सकती। वो अपने गुरूर और तकब्बुर में ये भी भूल गया, बल्कि ये समझने से कासिर रहा कि मर्तबे की बुलंदी और पस्ती इस मादा की बिना पर नहीं है जिस पर किसी मखलूक का खमीर तैयार किया जाए, बल्कि उसकी उन सिफात पर है जो खालिक के कायनात ने उसके अंदर रखी हैं। यूं भी मट्टी के अंदर आजिज़ी की सिफ्त है जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, जबकि आग के अंदर बुलंदी और बड़ाई की सिफ्त है। आग जब भी लगती है तो बढ़ जाती है और इसी वजह से आग की जो सिफ्त है वो खुदा बंदे ताला को बहुत ही नापसंद है। बहरहाल शैतान का जवाब चूंकि गुरूर और तकब्बुर पर मबनी था, इसलिए अल्लाह ताला ने उस पर वाज़े कर दिया और उसके किब्र की वजह से कि तुझको इस कदर अंधा कर दिया है तुम्हारे किब्र ने कि तू अपने खालिक के हकीकी के हुकूक व एहतराम से भी मुनकिर हो गया, इसलिए मुझको जालिम करार दिया और ये ना समझा कि तेरी जहालत ने तुझको हकीकत को समझने से कासिर कर दिया। बस तू अब इस सरकशी की वजह से अब्दी मतलब दायम, इसके बाद तू हलाकत का मुस्तहिक है और यही तेरे अमल की कुदरती पादाश है। अल्लाह ताला ने कहा, अच्छा तू यहाँ से निकल जा क्योंकि तू मरदूद हो गया है। चुनाचे इब्लीस का लिबास बुजुर्गी और करामात उतार लिया गया और उसको लानत व फटकार का जामा पहना दिया गया और वो मलून करके मकाम कुद्स से अल्लाह ताला के करीब के मुकाम से निकाल दिया गया। लिखा गया है कि इब्लीस का हुस्न व जमाल मलाइका से बहुत ही आला था, अरफा था, वो निहायत नूरानी सूरत था, मगर आज गुरूर और नाफरमानी के सबब ऐसी सूरत हो गई कि जो देखता था वो इस पर लानत व मलामत करता था। जब इब्लीस मलून करके जन्नत से निकाला गया तो इब्लीस ने तौबा व नदामत के बजाय अल्लाह ताला से इस्तिदा की, क्या अल्लाह अगर तू मुझे अपने हुजूरी से निकालता है और जन्नत से महरूम करता है तो मैं ये मोहलत मुझे दी जाए, मैं ये मोहलत मांगता हूँ कि मैं ता क़यामत जिंदा रहूँ।
اس نے 2 مطالبے کیے، ایک کہ بہت بڑی اور با اختیار زندگی ہو، اور دوسرا موت نہ آئے۔ اور اسی لیے اس کا یہ مطلب ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے جب بتایا کہ میں نے اس کو کتنی مہلت دی، تو قیامت تک جب تک دوسرا سور جس سے سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جس کے بعد کوئی مرے گا نہیں، اس وقت تک کی مہلت دی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے اختیارات دیے اور مہلت دی، لیکن مہلت دوبارہ اٹھائے جانے تک نہیں، بلکہ الیوم الوقت، یعنی تجھے ایک مقررہ وقت تک مہلت ہے۔ بظاہر اس سے مراد قیامت کا پہلا سور پھونکے جانے تک ہے۔ معزز سامعین، یہ سن کر اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگا، جب تو نے مجھے نکال دیا اپنی درگاہ سے، جس آدم کی بدولت یہ رسوائی نصیب ہوئی ہے، اس کو اور اس کی اولاد کو رسوا کروں گا، اور ہر طرح سے ان کو گمراہ کروں گا، اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکر گزار بناؤں گا، مگر تیرے مخلص بندے میرے تیر سے غائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ شیطان کی اس گفتگو پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری فطرت کا قانون ہے، مکافات عمل اٹل قانون ہے، جو جیسا کرے گا وہ ویسا ہی بھرے گا، اور جو بنی آدم تیری پیروی کریں گے وہ تیرے ساتھ ہی جہنم کی سزا کاٹیں گے، اور اپنی ذلت اور رسوائی کی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو کر اپنی اور اپنی پیروی کی ابدی لعنت جہنم کا منتظر رہیں گے۔ خواتین و حضرات، آج کے قصص القرآن کے دور سے اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں قیام اور زوجیت کا ذکر کریں گے۔ جی ناظرین، تو اس وقت ہم نے یہ جانا گزشتہ 2 روز بھی اور آج بھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں تخلیق کیا، اس دنیا میں بھیجا، اور انسانیت کے لیے کیا کیا ایسے اسباق ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، یہ ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ بالکل خواتین و حضرات، اور اس امید کے ساتھ کہ ہم نے اس میں سے جو سبق حاصل کیا ہوگا اور اپنی عملی زندگی میں بھی جو سبق ہم نے حاصل کیا اس کے اوپر ہم بالکل سی عمل پیرا ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ حسنین لیاقت صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اور خواتین و حضرات، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیے اوصاف رمضان۔